بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور پچھلی چیزیں آپ نے غور سے پڑھی ہوں گی. اور بہت جلد انشاءاللہ 15 تاریخ کو آپ سے کالج میں ملاقات ہو رہی ہے. خوشی کی بات ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالی اپنا ریگولر پڑھیں گے، کلاسز میں بیٹھ کے پڑھیں گے اور دعا ہے کہ تعلیمی سلسلہ یوں ہی اسموتھلی جاری رہے. تو بچوں، آج میں نے پڑھانے کے لیے ایک نظم کا انتخاب کیا ہے. نظم ہے جوش ملی آبادی کی مناظر سحر. تو رائٹر کے تعارف پہ آ جاتے ہیں، شاعر کے تعارف پہ آ جاتے ہیں. رائٹر تو نہیں، شاعر ہیں. ان کے تعارف پہ آ جاتے ہیں. ان کی ولادت ہے جی 1896 اور وفات ہے ان کی 1982، 1896 اور 1982. جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا. وہ ملیح آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا. وہ خود بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے. نسلاً آفریدی تھے. آباء و اجداد کا تعلق وادی تیراہ سے تھا. جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی اور عربی فارسی پر اچھی خاصی دسترس حاصل کر لی. دسترس کہتے ہیں جی عبور حاصل کر لیا. اس کے بعد سینٹ پیٹرس کالج آگرہ سے مزید تعلیم حاصل کی. جوش کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، لیکن والد کے انتقال سے سارا خاندان انتشار کا شکار ہو کر رہ گیا، منتشر ہو گیا، بکھر گیا. تلاش معاش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے، روزگار کی تلاش میں کافی پریشان رہے. آخرکار دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف ایک نظم لکھنے کی پاداش میں معطوب ہو کر ریاست بدر ہوئے. تو نظام حیدرآباد کے جو والی تھے ان کے خلاف آپ نے ایک نظم لکھی تھی. اس کی پاداش میں، اس کے جرم میں، سزا کے طور پر، پاداش کہتے ہیں جرم کو اور معطوب کہتے ہیں سزا پائی. تو لکھنے کے جرم میں سزا یافتہ ہو کر آپ کو کیا کر دیا گیا؟ ریاست بدر کر دیا گیا، ریاست سے نکال دیا گیا اور دلی منتقل ہو گئے. وہاں وہ مختلف رسائل سے منسلک رہے، جڑے رہے. کچھ عرصہ فلمی دنیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے. ادبی خدمات کے سلسلے میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا ادبی اعزاز پدما بھوشن عطا کیا. اس کو بیٹا آپ لوگ انڈر لائن کر لیں گے. کون سا اعزاز ملا جی ہندوستانی حکومت سے انہیں؟ پدما بھوشن. قیام پاکستان کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی. ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا اور وہیں دفن ہے. جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا. انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا تقریباً 9 سال کی عمر سے کی. ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے. ان کا رجحان نظم کی طرف ہو گیا. نظم نگاری میں انہیں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے. ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی، انقلابی رنگ اور شباب کی ولولہ انگیزی، جوش و خروش جو ہے وہ پایا جاتا ہے. شباب کہتے ہیں جوانی کے جذبات اور جوش و خروش کو اپنی نظموں میں بیان کرنا. اس لیے انہیں شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ لائن کہ ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر فطرت اور شاعر انقلاب. اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے اور احتجاجی عنصر بھی نمایاں ہے. جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل تھی. ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا. ان کے لہجے میں خاص گھن گرج اور بہاؤ ہے. بہاؤ کہتے ہیں روانی کو. شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رعنائی پیدا کی ہے. رعنائی دل فریبی کو کہتے ہیں. وہ کسی بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل لکھنے پر قادر تھے. تو نظم کے شاعر ہیں، انقلابی شاعر ہیں. مناظر فطرت کی عکاسی ملتی ہے اور شباب کی ولولہ انگیزی ملتی ہے آپ کی نظموں میں. اور انہیں آپ کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر انقلاب یا شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے. ان کی مجموعہ ہائے کلام میں شعلہ و شبنم، روح، ادب، نقش و نگار، فکر و نشاط، حرف و حکایات، آیات و نغمات، سیف و صبوح، عرش و فرش، یادوں کی بارات، خود نوشت ہے ان کی. یہ ساری تحریریں جو ہے وہ ان کی شامل ہیں. نظم پہ آ جائیے.
बंद हैं इस नज़्म के 7 बंद हैं। पहला बंद देखिए। क्या रूह फ़ज़ा जलवा रुखसारे सहर है, कश्मीर दिले ज़ार है फ़िरदौसे नज़र है। कश्मीर दिले ज़ार है फ़िरदौस नज़र है, हर फूल का चेहरा अर्क हुस्न से तर है। हर फूल का चेहरा अर्क हुस्न से तर है, हर चीज़ में एक बात है, हर शय में असर है। हर सिमत भड़कता है रुख हूर का शोला, हर ज़र्रे नाचीज़ में है तूर का शोला। लर्ज़िश वो सितारों की, वो ज़र्रों का तबस्सुम, चश्मों का वो बहना के फ़िदा जिन पे तरन्नुम। गर्दों पे सफ़ेदी और स्याही का तसादुम, तूफ़ान वो जलवों का वो नग़मों का तलातुम। उड़ते हुए गैसू वो नसीमे सहरी के, शानों पे परेशान हैं या बाल परी के। वो फैलना खुशबू का वो कलियों का चिटकना, वो चांदनी मधम वो समंदर का झलकना। वो छाँव में तारों की गुलेतर का महकना, वो झूमना सब्ज़े का वो खेतों का लहकना। शाखों से मिली जाती हैं शाखें वो असर है, कहती है नसीमे सहरी ईद सहर है। उनकी वो बियाबां की वो रंगीनी सहरा, वो वादी सरसब्ज़ो तालाब मुसफ़्फ़ा। पेशानी गर्दों पे वो हंसता हुआ तारा, वो रास्ते जंगल के वो बहता हुआ दरिया। हर समत गुलिस्तां में वो अंबार गुलों के, शबनम से वो धोए हुए रुखसार गुलों के। तो नज़्म के पहले बंद पे आ जाइए। अभी हमने पीछे पढ़ा कि मनाज़िर फ़ितरत के अक्कास हैं। आपकी नज़्मों में जो है मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी मिलती है, और आपका एक मौजू है ये, अपनी नज़्मों में इस मौजू को तसलसल से आप बयान करते हैं। तो पहला बंद देखिए, इसका पहला मिसरा देखिए। नज़्म का नाम ही मनाज़िर सहर है कि सुबह सादिक के वक्त क्या मनाज़िर होते हैं कायनात के, जो रूह तक को ताज़ा कर देते हैं, जिनमें दिल फरेबी है, जिनमें खूबसूरती है और जिनमें सुकून है। उन नज़ारों को बड़ा मुफस्सल, बड़ी जिसे कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको टुकड़े टुकड़े करके बयान किया है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं तफसील में जाके बयान किया है। कहते हैं जी, क्या रूह फ़ज़ा जलवा रुखसारे सहर है। रूह फ़ज़ा कहते हैं रूह को ताज़ा कर देने वाला, जलवा कहते हैं नज़ारा, रुखसारे सहर, रुखसार कहते हैं गाल, सुबह के गाल, सुबह का चेहरा। जलवा कहते हैं नज़ारा और गाल कहते हैं चेहरे को। सुबह का चेहरा देखने से रूह को सुबह का चेहरा देखने से क्या मिलती है, रूह को बेइंतहा ताज़गी मिलती है। और सुबह का चेहरा देखने का जो नज़ारा है वो रूह को ताज़ा दम कर देता है। कश्मीर दिले ज़ार है, तो वादी कश्मीर जो जन्नत नज़ीर है, खूबसूरत नज़ारों की जो दावत देती है, और ख़ूबसूरत नज़ारों से खिली हुई जो वादी है उसकी यहाँ पे उन्होंने तशबीह इस्तेमाल की है कि दिले ज़ार कहते हैं खस्ता दिल, टूटा हुआ दिल, दुखी दिल। तो सुबह का नज़ारा जो है वो रूह तक को ताज़ा कर देता है। सुबह के चेहरे को देखना, सुबह के चेहरे का जो नज़ारा है वो रूह तक को ताज़ा कर देता है। और दिले ज़ार खस्ता दिल, दुखी दिल जो है वो वादी कश्मीर की तरह खिल उठता है, फ़िरदौसे नज़र है। और दुनिया जो है वो किसका नज़ारा पेश करती है, सुबह के वक्त जन्नत के नज़ारे जो है वो पेश करती है। तो नज़्म जो है, अच्छा थोड़ा सा इसको मैं समझा दूँ फिर डिटेल में जाते हैं। हर फूल का चेहरा अर्क हुस्न से तर है। अर्क हुस्न से मुराद यहाँ पे शबनम है, ओस है। तो सुबह के वक्त के हसीन नज़ारों में से एक जो नज़ारा है वो बागों में जो खिले फूल हैं, क्यारियों में जो खिले फूल हैं, उनके चेहरे किस से तर होते हैं, शबनम के अर्क से जो है वो भीगे हुए होते हैं, तर होते हैं।
اور یہ جو شبنم ہے ان پھولوں کی نازکی اور تازگی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے اور ان کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے۔ تو صبح کا جو نظارہ ہے، صبح کے جو مناظر ہیں، جو جلوے ہیں، ان کی ایک ایک باغوں میں اور اس کائنات میں موجود ایک ایک منظر میں جو ہے وہ اثر ہے۔ بہت جسے کہتے ہیں کہ معنی خیز چیزیں ہیں۔ یہ صبح کے مناظر کو دیکھنا بہت معنی خیز ہے اور یہ اثر رکھتی ہیں، دلکشی رکھتی ہیں، انسان کی روح میں تازگی پیدا کرتے ہیں یہ مناظر۔ ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ۔ تو اتنی خوبصورتی ہے اس کائنات میں، یوں لگتا ہے کہ حوروں کے چہروں کی جو سرخی ہے، جو شعلوں کا آتشی رنگ ہے، اس کی صورت میں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ تو ذرہ ناچیز کہتے ہیں بے وقت معمولی ذرہ جو ہے کائنات کا، صبح کے وقت یوں جگمگاتا ہے کہ جیسے کوئی طور پر جو ہے وہ آگ بلند ہوئی ہو، آگ روشن ہوئی ہو۔ تلمیح کا استعمال ہے کہ جس طرح کوئی طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کے نور سے کوئی طور روشن ہو گیا تھا، اسی طرح یہ کائنات کا ذرہ ذرہ صبح کے وقت جو ہے وہ جگمگا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات جو ہے وہ ان ذروں کی جگمگاہٹ سے روشن ہو جاتی ہے۔ اور ہر سمت کائنات میں جس طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھیں، حوروں کے چہروں کی جو سرخی ہے، جو لالی ہے، جنت کی حوروں کے چہروں کی سرخی اور لالی جو ہے کائنات میں ہر سمت جو ہے وہ بکھری ہوتی ہے۔ شعلوں کا جو رنگ ہے نا دھمکتا ہوا، وہ کائنات جو ہے اس سے جگمگا رہی ہوتی ہے۔ تو مناظر سحر کے پہلے بند میں شاعر جوش ملی آبادی صبح کے سہانے وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کا نظارہ بہت دلکش اور روح کو تازگی بخشنے والا ہوتا ہے، اور صبح کا چہرہ رخسار سحر یعنی حسین منظر انسانی روح کی تازگی میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ یہ نظارہ دیکھنے سے روح کو فرحت ملتی ہے۔ اور کشمیر جو دنیا کی حسین وادیوں میں سے ایک ہے، آدمی کا اداس دل صبح کے طلوع ہونے پر وادی کشمیر کی طرح کھل اٹھتا ہے، اور صبح کا منظر جنت کے حسین نظاروں جیسا دلکش ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان دنیا ہی میں جنت کے حسین نظارے دیکھ رہا ہو۔ صبح کے وقت پھول شبنم کے قطروں کی وجہ سے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر پھول کا چہرہ اس خوبصورت شبنم کے رس سے تر ہوتا ہے۔ اس وقت ہر چیز میں سے ایک ہر چیز کی ایک انوکھی ادا ہوتی ہے اور ہر چیز پرتاثیر ہو جاتی ہے۔ جس چیز پر بھی انسان کی نظر پڑتی ہے تو ایک عجیب طرح سے کے لطف کا احساس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت یوں لگتا ہے کہ جنت کی حوروں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیے ہوں اور ان کے حسن کے نور سے ہر چیز روشن ہو گئی ہو۔ ان کا جو حسن ہے وہ شعلوں کی مانند بھڑکتا جو حسن ہے وہ پوری کائنات میں پھیل گیا ہو، اور صبح کے وقت نمودار ہونے والی روشنی سے ہر طرف کوہ طور کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح کوہ طور جو ہے وہ اللہ کی تجلی کے نور سے روشن ہو گیا تھا اور طور کے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا تھا، کوہ طور شعلے کی طرح بھڑک اٹھا تھا، اسی طرح صبح کے وقت ہر طرف رنگ اور نور کے جلوے پھیل جاتے ہیں۔ آگے ہے جی، لرزش وہ ستاروں کی، وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سفیدی وہ سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا، وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے۔ تو لرزش کہتے ہیں تھر تھراہٹ کو، کانپنے کو، کپ کپی، تھر تھراہٹ، ریشہ تاری ہو جانا۔ آسمان پر جب رات ہوتی ہے، رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ جو ستارے ہیں یہ بہت خوبصورت انداز میں بہت تیز روشنی سے جو ہے وہ جگمگاتے ہیں، لیکن جوں یہ اندھیرے کا خاتمہ ہوتا ہے اور سحر کی روشنی جو ہے وہ کائنات میں پھیلتی ہے، آسمان پہ پھیلتی ہے، تو ستاروں کی روشنی بھی آہستہ آہستہ جو ہے منظر کشی ہے جی، بہت خوبصورت منظر کشی ہے۔ اور شاعر جو ہے اس بند میں مزید جو ہے وہ سحر کے مناظر کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور تسلسل جو ہے ان کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اندھیرا جب ہوتا ہے تو تارے جو ہیں وہ بہت تیز روشنی سے جو ہوتی ہے ان کے وہ بہت خوبصورتی سے جگمگاتے ہیں،
لیکن جیسے جیسے روشنی پھیلتی جاتی ہے کائنات میں، تو ستاروں کی جو روشنی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کیا ہونے شروع ہو جاتی ہے، مدھم پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور انسانی آنکھ سے یہ ستارے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے آہستہ آہستہ ہولے ہولے لرز رہے ہوں، تھر تھرا رہے ہوں، روشنی جو ہے ان کی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو صبح کے مناظر میں سے یہ بھی ایک منظر ہے کہ آسمان کے جو تارے ہیں ان کی روشنی مدھم ہونے شروع ہو جاتی ہے، ان کی لرزش جو ہے، ان کا کپ کپانا جو ہے وہ انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے جب اس پر روشنی پڑتی ہے، ایک ایک معمولی حقیر ناچیز ذرے پہ جب روشنی پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کا تبسم، وہ مسکرانے لگتے ہیں، وہ چمکنے لگتے ہیں، کائنات کا ذرہ، کائنات پوری روشن ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک حسین منظر صبح کے مناظر میں سے چشموں کا بہنا ہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں جو جھرنے اور چشمے بہتے ہیں، جو پانی بہتا ہے، یہ بھی قدرت کے ان کو دیکھنا بھی قدرت کے حسین ترین نظاروں کو دیکھنے میں سے ایک ہے کہ یہ اتنی خوبصورتی سے، کیونکہ صبح کے وقت بہت خاموشی ہوتی ہے، سحر کے وقت بہت خاموشی ہوتی ہے کائنات میں، تو جب یہ پانی بہتا ہے تو اس کے بہنے کی آواز بھی بہت واضح سنائی دیتی ہے، اور اس کے بہنے کی آواز میں بھی کیا ہوتا ہے، ترنم ہوتا ہے، اور یہ اتنی خوبصورت آواز ہوتی ہے کہ جو گیتوں کا ترنم ہے، موسیقیت ہے، وہ بھی اس پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ گیتوں کے ترنم سے بھی زیادہ، موسیقیت سے بھی زیادہ ان کا ترنم جو ہے، چشموں کے پانی کے بہنے کی جو آواز ہے وہ بہت زیادہ اس میں موسیقیت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ گردوں پہ سفیدی و سیاہی کا تصادم، تو نظر جب آسمان پہ پڑتی ہے، گردوں کہتے ہیں آسمان، فلک، تو وہاں بھی مناظر بدل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کس کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، سفیدی، سیاہی، اندھیرے کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے کہ اندھیرا جو ہے وہ جانے کو ہوتا ہے، اور روشنی جو ہے، سفیدی جو ہے وہ پھیلنے کو ہوتی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے۔ اندھیرے کی اجارہ داری اور حکومت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہوتی ہے، اور سفیدی اور اجالے کی حکومت جو ہے وہ قائم ہونے کو ہوتی ہے۔ طوفان و جلووں کا، وہ نغموں کا تلاطم، ہر طرف کائنات میں حسین جلوے جو ہے سحر کے وقت پوری کائنات جو ہے اس میں حسین جلوے قدرت کے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ نغموں کا تلاطم، کائنات جو ہے موسیقیت سے، خوبصورت، میٹھی، مدھر بھری آوازوں سے اس میں بھر جاتی ہے، اس میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے ان آوازوں کا، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، میٹھے جھرنوں کا بہنا ہے، ان کی آواز ہے، قدرتی آوازیں جو ہے ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ایک طوفان سا، ایک تلاطم سا پوری کائنات میں قدرتی آوازوں کا بھر جاتا ہے، کائنات مہک اٹھتی ہے، آوازوں سے گونج اٹھتی ہے۔ اڑتے ہوئے گیسو و نسیم سحری کے، نسیم سحر کہتے ہیں صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے، نرم ہوائیں جو باغوں میں چلتی ہیں، اور باد صبا بھی اس کو بولا جاتا ہے، باغوں کو مہکا دیتی ہیں، تو یہ جو ہوا ہے جو صبح کے وقت باغوں میں چلتی ہے، یہ بہت ہولے ہولے چلتی ہے، بہت آہستگی سے چلتی ہے، یوں اس کو، اب یہ مجرد چیز ہے، اس کو شاعر نے مجسم کر دیا ہے، اور نسیم سحری کو ایک ایسی حسینہ سے تشبیہ دی ہے جس کے گیسو جو ہیں، جس کے بال، گیسو کہتے ہیں بال جو ہے، ہولے ہولے جو ہے وہ باغوں میں لہراتے ہیں، شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے، لگتا ہے یا تو نسیم سحری جو ہے وہ اپنے گیسو جو ہے وہ باغوں میں بال جو ہے وہ لہرا رہی ہے، یا یوں لگتا ہے صبح کے وقت کہ جیسے جو پری ہے، پریاں مافوق الفطرت عناصر میں سے ہوتی ہیں، شعراء ان کا بہت جیسے خوبصورت مخلوق کے طور پر جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، تو پری، یا یوں لگتا ہے کہ جیسے پری ہے تو اس نے اپنے بال جو ہیں وہ اپنے کندھوں پر پریشان کر رکھے ہیں، پھیلا رکھے ہیں، تو صبح کا منظر جو ہے وہ نہایت حسین ہے۔ یہ صبح کے مناظر ایسے ہیں کہ نسیم سحری جو ہے صبح کے بعد صبا جو ہے وہ باغوں میں ہولے ہولے لہراتی ہے، تو یوں لگتا ہے یا تو کسی حسینہ کے بال لہرا رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو یا پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی حسین پری نے جو ہے وہ اپنے بال جو ہیں وہ اپنے شانوں پہ، اپنے کندھوں پر جو ہیں وہ پھیلا رکھے ہیں۔ پھر کہتا ہے جی وہ، اب اس کو میں آپ کو ادھر سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں تشریح میں سے بھی،
نظم مناظر سحر کے اس دوسرے بند میں شاعر جوش ملی آبادی فرماتے ہیں کہ صبح کے طلوع ہونے کے وقت جب آسمان کے ستارے ٹمٹماتے ہوئے آہستہ آہستہ بجھنے کے قریب ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ستارے کانپ رہے ہوں اور ان پر کپ کپی سی تاری ہو، اور صبح کے وقت زمین پر موجود ذرات چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے وہ صبح کے طلوع ہونے پر خوشی کی وجہ سے مسکرا رہے ہوں۔ اور صبح کے وقت چشمے اور ندیاں جب بہتی ہیں تو ان کے بہنے سے ایسی خوبصورت موسیقیت پیدا ہوتی ہے کہ اس موسیقیت پر ہزار نغموں کے ترنم قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اور چونکہ صبح کے وقت رات کی تاریکی کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنی برتری کا لوہا منوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہر چیز اپنی خوبصورتی کی نمائش کر رہی ہوتی ہے اور خوبصورت جلووں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان فضا میں موزن ہوتا ہے اور رنگا رنگ موسیقی کا ایک سیلاب امٹتا ہوا چلا آتا ہے۔ صبح کے وقت چلنے والی ہوا سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی حسینہ اپنے لمبے لمبے بالوں کو اڑا رہی ہے، یا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خوبصورت پری اپنی زلفیں کندھوں پر بکھیر رہی ہے۔ اگلا بند دیکھیے جی۔ وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے۔ تو صبح کے وقت جو مناظر فطرت ہیں، قدرتی مناظر ہیں، ان کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے شاعر جو ہے وہ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ صبح کا منظر انتہائی حسین ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جزیات بیان کر رہے ہیں، ڈیٹیلز بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ صبح کے وقت وہ پھیلنا خوشبو کا، باغ جو ہیں وہ خوشبوؤں سے بھر جاتے ہیں، ہر طرف مہکتے ہوئے پھول کھلتے ہیں تو ان کی خوشبو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، ہر طرف خوشبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ وہ کلیوں کا چٹکنا، صبح کا منظر انتہائی حسین مناظر، صبح کے حسین ترین مناظر میں سے ایک منظر کون سا ہے؟ کلیاں چٹکتی ہیں، غنچے جو ہیں پھولوں کے چٹکتے ہیں، کھلتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے جو پرتیں ہیں ان کو کھولتے ہیں۔ اس کے لیے شاعر لوگ جو ہے نا چٹکنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کلیوں کے کھلنے کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن شعراء کہتے ہیں کہ اس کی ایک چٹک ہوتی ہے، اس کی ایک ہلکی سی آواز ہوتی ہے۔ کھلتی ہیں جب کلیاں تو کلیوں کے پرت کھلتے ہیں، یہ جو پھول کی جو پتیاں ہیں یہ آہستہ آہستہ کھلتی ہیں تو یہ ایک بہت حسین منظر ہوتا ہے۔ وہ چاندنی مدھم، اس وقت آسمان پر چاند بھی جو ہے وہ اس کی بھی جو روشنی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے، وہ بھی ایک ماحول کا حصہ ہوتی ہے۔ مکمل طور پر سورج ابھی نہیں جب نکلا ہوتا تو چاندنی جو ہے وہ آسمان کائنات میں ہر طرف جو ہے وہ چاندنی کی ٹھنڈک جو ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ چاندنی مدھم روشنی جو ہے وہ چاند کی پھیلی ہوتی ہے۔ وہ سمندر کا جھلکنا، اور صبح کے وقت کے حسین ترین مناظر میں سے جو ہے ایک منظر سمندر کو دیکھنا ہے، اس کی جو لہریں ہیں وہ جھلکتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں اور صبح کے منظر کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ حسین بنا دیتی ہیں۔ ٹھاٹھے مارتا وہ جو سمندر ہے اس کی لہروں میں مستی کی ایک جھلک جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ صبح کے وقت انتہائی حسین منظر ہوتا ہے۔ وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، اور پھر ایک اور حسین منظر صبح کے مناظر میں سے کہ آسمان پر جو ہے وہ تارے ہوں، ستارے موجود ہوں، مدھم ستارے موجود ہوں اور ان کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہے اس کی چھاؤں میں گلے تر کا مہکنا، خوبصورت حسین کھلے ہوئے جو پھول ہیں وہ کس سے تر ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، اوس اور شبنم سے ان کی پتیاں جو ہے ان حسین پھولوں کی تر ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مہک رہے ہوتے ہیں۔ ابھی سورج نہیں نکلا، ابھی تاروں کی مدھم روشنی کا جو عکس ہے، جو سایہ ہے، جو چھاؤں ہے، اس میں باغوں میں کھلے حسین پھول جو ہیں وہ جن پر کیا پڑی ہوتی ہے، جن پر اوس اور شبنم پڑی ہوتی ہے، اوس اور شبنم میں بھیگے ہوئے پھول جب مہکتے ہیں تو کائنات کو ایک حسین منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔
وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، صبح کے وقت کے حسین ترین مناظر میں سے جو ہے وہ صبح کے وقت سبزے کا نظارہ کرنا ہے۔ کائنات میں پھیلا ہوا جو سبزہ ہے صبح کے وقت آنکھوں کو تراوٹ بخشتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے، اور اس میں سبزہ جو ہے وہ جب جھومتا ہے تو کائنات کے منظر کو، جب ہوا اس میں لہراتی ہے اور ہوا سے اس سبزہ لہراتا ہے، کائنات کے حسین ترین مناظر میں سے ایک منظر اس جھومتے لہراتے سبزے کو دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ وہ کھیتوں کا لہکنا، صبح کے وقت جو کھیت ہیں، سرسبز فصلیں اور کھیت ہیں، ان میں بھی جب ہوا چلتی ہے وہ بھی ہولے ہولے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہلتی ہیں، ان کی شاخیں اور بالیاں بھی، تو یہ منظر بھی انتہائی حسین اور دل کو سکون دینے والا اور تازگی دینے والا منظر ہوتا ہے۔ شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، تو صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، باد نسیم چلتی ہے، نسیم سحری چلتی ہے، تو درختوں اور پودوں کی شاخیں جو ہیں وہ ٹکرا کر آپس میں ملتی ہیں، اور یہ حسین ہوا کا اثر ہے، صبح کے مناظر کا اثر ہے۔ اور پھر جب شاخیں شاخوں سے گلے ملتی ہیں تو کیا کہتی ہے نسیم سحری، باد نسیم کیا کہتی ہے؟ یہ عید سحر ہے، اس سحر کے وقت کا جو منظر ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عید کا سا سما ہے، انتہائی خوشی کا سما ہے۔ اس منظر میں یہ منظر اتنی ہی خوشی دیتا ہے جو عید جیسے بڑے تہوار پہ جو ہے وہ عام مسلمان جو ہے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو سحر کے وقت جو ہوا چلتی ہے باغوں میں، اس سے سبزہ لہلہاتا ہے، جھومتا ہے، کھیت جو ہیں وہ لہلہاتے ہیں، جھومتے ہیں، اور شاخیں جو ہوا کی وجہ سے جھوم کے گلے ملتی ہیں، تو وہ باد نسیم کیا کہتی ہے؟ کس کا اثر ہے؟ اس سے یہ کیا ہے؟ یہ سحر کا جو منظر ہے یہ ایک عید کا منظر ہے، خوشی کا منظر ہے۔ صبح کے وقت چلنے والی تازہ اور ٹھنڈی ہوا یہ اعلان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ صبح کی عید ہے جو خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو نظم جو ہے اس کا جو تیسرا شعر ہے اس میں جوش ملی آبادی فرماتے ہیں کہ صبح کے دلکش مناظر میں سے ایک حسین منظر یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت کلیاں کھل کر پھول بن جاتی ہیں، چٹکتی ہیں، ان کی پتیاں آہستہ آہستہ ہولے ہولے کھلتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ کسی نے خوشبو کی بند بوتلیں کھول دی ہوں۔ چنانچہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے پوری کائنات میں، اور ساری فضا معطر ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت چاند کی روشنی ہلکی اور مدھم پڑ جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، میٹھی روشنی ہوتی ہے، اور اس کا عکس سمندر کے پانی میں جھلکتا ہوا بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی لہروں سے مستی جھلک رہی ہوتی ہے، اور صبح کے وقت ستاروں کی روشنی کے سائے میں شبنم سے بھیگے ہوئے پھول مہک رہے ہوتے ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ صبح کے وقت تازہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے ہر سرسبز چیز مستی میں آ کر جھومنے لگتی ہے، اور سبزے کا جھومنا اور کھیتوں کا لہلہانا آنکھوں کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، اور درختوں کی شاخیں جب ہوا سے ہلتی ہیں اور آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شاخیں محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر جھوم رہی ہیں، اور صبح کے وقت چلنے والی تازہ اور ٹھنڈی ہوا یہ اعلان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ صبح کی عید ہے جو خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ چوتھا بند ہے جی، خون کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبز و تالاب مصفا، پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ خنکی کہتے ہیں جی ٹھنڈک کو، بیابان غیر آباد جگہ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو، ویران علاقہ۔ رنگین یہ صحرا، صحرا بھی صبح کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ رنگین ہو جاتا ہے، رنگوں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ وادی سرسبز و تالاب مصفا، تو صبح کے مناظر کی مزید تفصیلات جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے شاعر جو ہے کہتے ہیں، اب آپ نے ایک پڑھا کہ ان کے پاس ووکیبلری بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے، تو اس نظم میں بھی آپ کو اس چیز کا پتہ چل رہا ہوگا کہ ذخیرہ الفاظ بہت ہے اور خوبصورت الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ ہے۔ ان کی وہ بیابان کی، تو
اب صبح کے مناظر میں سے ایک منظر جو ہے اس کو مزید بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ بیابان اور غیر آباد علاقے بھی جو ہیں وہ صبح کے وقت جو ہے وہ بہت حسین لگتے ہیں، اور وہاں پر بھی صبح کے وقت کیا ہوتی ہے، خنکی ہوتی ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور صحرا جس میں جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، گرم جگہ ہوتی ہے، لیکن صبح کے وقت صحرا بھی جو ہے ریگستان اور صحرا بھی جو ہے ان میں بھی ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں، ریت کے ذرے جو ہے وہ جب چمک اٹھتے ہیں، رنگینی جو ہے وہ صحرا رنگوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ وادی سرسبز و تالاب مصفہ، تو صبح کے وقت سرسبز وادیوں کا نظارہ، جہاں پہ درخت اور سبزہ ہو جن وادیوں میں، تو ان کا نظارہ بھی انتہائی دلکش ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ سبزہ جو ہے اس کی سبزہ جو ہے ان وادیوں میں موجود سبزہ جو ہے وہ آنکھوں کو، انسانی آنکھوں کو تراوٹ بخشتا ہے۔ اور تالاب مصفہ کہتے ہیں صاف ستھرے پانیوں والا تالاب، ایسا تالاب کہ جس کا پانی جو ہے وہ مصفہ ہو، صاف ستھرا ہو۔ صبح کے وقت اس کا نظارہ بھی جو ہے وہ آنکھوں کو تراوٹ بخشتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، اور صبح کے وقت کے پانی جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں ان تالابوں کے، ان میں کوئی گدلاہٹ نہیں ہوتی، تو صاف ستھرا پانی جو ہے یہ بھی ماحول کا حصہ ہوتا ہے ان تالابوں کا۔ اور پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، فلک کو، آسمان پر، آسمان کی بلندیوں پر، آسمان کی پیشانی پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے صبح کے وقت، جو صبح کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ یہ تارا اس طرح جگمگاتا ہے، لگتا ہے کہ آسمان کی پیشانی پہ یہ تارا جو ہے وہ مسکرا رہا ہے اور صبح کی آمد کا مسکرا کر اعلان کر رہا ہے۔ وہ راستے جنگل کے، وہ بہتا ہوا دریا، تو صبح کے حسین ترین مناظر میں سے وہ جنگل کے خوبصورت حسین راستے ہیں جو صبح کے وقت مزید دلکش اور خوبصورت ہو جاتے ہیں، ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ انسانی آوازیں نہیں ہوتی، کائنات پہ خاموشی اور سکوت چھایا ہوتا ہے، صرف قدرتی آوازیں جو ہے وہ سنائی دیتی ہیں۔ ایسے میں کسی جنگل کے راستے پہ چلنا جو ہے وہ خوبصورت، زندگی کے خوبصورت ترین تجربات میں سے ایک تجربہ ہے۔ اور پھر ساتھ میں اگر بہتا ہوا دریا ہو تو ماحول کی خوبصورتی کے مناظر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہتا دریا، جنگل کا راستہ اور صبح کا وقت جو ہے ایک بہت حسین کمبینیشن ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہتا ہوا دریا اور بہتے پانیوں کی آواز اور جنگل کے حسین راستے جو ہیں صبح کے مناظر میں مزید دلکشی جو ہے صبح کے وقت ان مناظر میں مزید دلکشی محسوس ہوتی ہے۔ ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، تو صبح کے وقت جس سمت بھی، جس طرف بھی نظر اس کائنات میں اٹھائیں تو باغوں میں، گلستان کہتے ہیں باغوں میں کیا کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھولوں کے انبار، ڈھیروں ڈھیر پھول کھلے ان باغوں میں دکھائی دیتے ہیں، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ اور اس پہ ایک خوبصورت بات کیا ہے کہ ان پھولوں کے چہرے جو ہیں، رخسار جو ہے، گال جو ہیں، وہ کس سے دھلے ہوتے ہیں صبح کے وقت، کس سے تر ہوتے ہیں، شبنم اور اوس سے ان کے منہ دھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان پھولوں کے گال اور چہرے دھلے ہوتے ہیں، اور انتہائی جسے کہتے ہیں خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ ایک طرف بے تحاشا باغوں میں پھول کھلے ہوتے ہیں اور دوسرے ان پر بے تحاشا شبنم پڑی ہوتی ہے، اور وہ شبنم نے ان کے چہرے جو ہے دھو کر صاف ستھرے اور تر و تازہ کر رکھے ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کی دھول مٹی اور کوئی بھی جسے کہتے ہیں زراعت ریت کے ان پر یا کچھ بھی گند جو ہے یا ماحول کا ان پر موجود نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں جی شاعر، تشریح دیکھ لیجئے کہ چوتھا بندہ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سنسان اور بیابان علاقوں میں غیر معمولی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور صبح کے جلووں کی وجہ سے صحرا بھی رنگین اور دلکش اور دلفریب محسوس ہوتے ہیں، اور ساری وادی سرسبز و شاداب اور ہری بھری ہوتی ہے، اور پانی کے تالاب نہایت صاف اور شفاف اور آلودگی سے پاک ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت آسمان کے چہرے پر ایک چھوٹا سا تارا ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کی چمک دمک سے یوں لگتا ہے جیسے وہ صبح کے طلوع ہونے پر خوشی سے مسکرا رہا ہو۔ شاعر مزید فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جنگل کے خوبصورت راستے اور بہتے ہوئے دریا کا حسین منظر بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے،
صبح کے وقت پھولوں کے باغ میں ہر طرف خوبصورت پھولوں کے انبار اور ڈھیر لگے ہوتے ہیں، یعنی بہت کثرت سے پھول کھلے ہوتے ہیں، اور ان پھولوں پر رات کو پڑنے والی اوس اس طرح لگتی ہے جیسے قدرت نے صاف پانی سے ان کے منہ دھلوا دیے ہوں اور ان کے حسن کو